السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ایک دیہاتی آیا اور آتے ہی بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے نفرت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا اگر ڈر نہ ہو تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی قتل کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں بیٹھے تھے، طیش میں آ کر انہوں نے تلوار نیام سے نکال لی اور اس دیہاتی پر حملہ کرنے ہی والے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان میں حائل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رک جاؤ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے قتل نہ کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی یعنی اعرابی سے فرمایا، تم کس قبیلے سے ہو؟ وہ کہتا ہے، میں بنی سلیم سے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے میرے بارے میں آج تک کوئی ناپسندیدہ بات سنی ہے؟ وہ کہتا ہے، نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تجھے کوئی دکھ پہنچایا ہے؟ وہ کہتا ہے، نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو تمہارے کہنے کے مطابق نہ تو برا ہے اور نہ ہی کبھی اس نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے۔ آپ خود ہی فیصلہ کر لو کہ تم کہاں تک حق بجانب ہو۔ بہتر یہ ہے کہ اب اس ندامت سے بہتر ہے کہ اب تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ وہ بولا، میں مسلمان کیوں ہو جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساحر ہیں، کاہن ہیں، کاذب ہیں، استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، میں نہ تو ساحر ہوں نہ کاہن ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، ایک ایسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام بنی نو انسان کی طرف مبعوث ہوا ہے۔ میں کاذب نہیں ہوں، میں تو روئے زمین پر بسنے والے ہر متنفس سے زیادہ سچا ہوں، اس لیے تم میری بات پر یقین کر لو اور کلمہ پڑھ لو۔ یہ دیہاتی بولا، ایک شرط پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ دیہاتی بولا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک چیز ہے، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چلو ٹھیک ہے۔ تو اس وقت اعرابی نے، وہ جو دیہاتی تھا، اس نے اپنی آستین کو جھٹکا دیا، اس کے اندر سے ایک گوہ نکلا۔ گوہ جو ہوتا ہے نا، ایک جانور ہوتا ہے جو کہ سانپ کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں۔ اب یہ اس نے آستین میں رکھا ہوا تھا، تو اس نے آستین کو جھٹکا دیا تو گوہ اس میں سے نکل آیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ سے فرمایا، اے گوہ، تم پر سلام ہو۔ تو گوہ بولتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام ہو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، گوہ بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ اب گوہ بول پڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں، فخر انسانیت ہیں، قیامت کے روز حمد کا پرچم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کے لیے نجات ہے اور منکر کے لیے نقصان ہے۔ اے گو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گو، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے گوہ کو زبان عطا کی تو وہ بول پڑا، میں تو اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہوں جس کا آسمان پر عرش ہے، زمین پر جس کی طاقت کا سکہ رواں ہے، خشکی پر جس کے بدائے اور سمندر میں جس کے عجائبات ہیں، قیامت کے روز جس کی حکومت ہوگی، جہنم میں جس کا عذاب ہوگا
اور جنت میں جس کی رحمت ہوگی۔ اب وہ دیہاتی گو کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے ساری باتیں سن کر وہ مسکرایا اور بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت تھی، اب کائنات کی ہر چیز سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ کہا اور پھر اس نے کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مہربان ہیں، کتنا صبر اس کی باتوں پر کیا۔ ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم صبر کا دامن ہر وقت تھامے رکھیں اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔